اسلام اپنے ماننے والوں کو ہر قسم کی آزادی دیتا ہے، بلکہ جو شخص اسلامی معاشرے کا فرد بن جاتا ہے وہ ہر کسی قسم کی آزادی سے بہرور ہو جاتا ہے۔ اسلامی معاشرہ جو معاشرتی لحاظ سے ایک جامعیت رکھتا ہے، یہ وہ عظیم معاشرہ ہے کہ جس نے عورت کو پستیوں سے نکال کر آسمان کا ستارہ بنا دیا ہے۔ اس معاشرے نے عورت کو عزت و وقار عطا کیا ہے، اور یہ وہ عظیم معاشرہ ہے کہ جو پاکیزگی اور عزت سے مالا مال ہے۔ اسلامی معاشرے سے پہلے جہالت کے معاشرے میں اگر دیکھا جائے تو ہر کسی قسم کی بے حیائی کا کام کرنے والی عورت کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھا جائے تو کسی معاشرے کے مرد کو اس کے مقاصد سے ہٹانے کے لیے اور اسے کمزور کرنے کے لیے لوگ عورت کا استعمال کرتے تھے، مگر موجودہ دور میں بھی اگر دیکھا جائے تو اسلامی معاشرے میں بھی خواتین کو ہی ان کے مقاصد سے ہٹانے کے لیے استعمال کرنے کی غرض سے لنڈے کے دیسی لبرلز نے عورتوں میں فحاشی اور عریانی کو رواج دیا ہے۔ ان لبرلز نے خواہ وہ کسی کمپنی کی کمرشل ہو یا پھر فیشن کا نام ہو، باحیا عورتوں کے پردے اور ایمان کا جنازہ نکال دیا ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی NGOز کے ایجنٹوں نے میرے عظیم وطن عزیز پاکستان میں عریانی فحاشی پھیلانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی ہے۔ غیر مسلم جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ پاکستان کو عزت اور شرم و حیا والی سوچ سے خالی کر دے۔ اسلامی معاشرے میں بے حیائی کا پھیل جانا بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں گزشتہ چند روز بلکہ 1 سال ہو چکا ہے، اور یہ نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ بالخصوص 8 مارچ والے دن یہ نعرے لگائے جاتے ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، عریانی فحاشی کو فروغ دیا جاتا ہے۔ کہیں یہ ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کے عذاب کو کھلم کھلا دعوت دینا ہے؟ فحاشی اور عریانی تو غیر مسلم کا شعار تھا، لیکن افسوس کہ یہ اسلامی معاشرے میں بھی پھیل گیا ہے۔ آج کے اس بیان میں میں یہی میسج دینا چاہتا ہوں، اے اسلامی معاشرے کی پاک بیٹیوں، کچھ سوچو کہ تم کس پاک نبی کی امت کی بیٹیاں ہو، جس عظیم نبی نے غیر مسلم کی بیٹی کے سر کے اوپر بھی چادر دی تھی۔ یہ جو عورتیں باہر روڈوں پہ آ کے کہتی ہیں کہ میرا جسم اور میری مرضی، ہم پردہ نہیں کریں گی، ہم دوپٹہ نہیں لیں گی، میں یہاں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کون تمہیں یہ کہتا ہے کہ پردہ عورت کو قید کرتا ہے؟ پردہ عورت کو قید نہیں کرتا، بلکہ پردہ عورت کو عزتیں عطا کرتا ہے۔ پردہ عورت کو تو باعزت مواقع عطا کرتا ہے کہ تم پہچانی جاؤ گی اور عزت دی جاؤ گی، تکلیف نہ دی جاؤ گی، بلکہ آرام سے اپنا کام کرو گی۔ میرا جسم اور میری مرضی کہنے والی بدبخت عورتوں نے آزادی مارچ میں جو بینرز اٹھا رکھے تھے، اس کے اوپر واضح طور پر ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے گستاخانہ جملے لکھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں ہیں، جن کے بارے میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، اے عائشہ میں تم سے راضی ہوں اور تم میری اس دنیا میں بھی بیوی ہو اور آخرت میں بھی بیوی ہو۔ ہم اپنی ماں حضرت عائشہ صدیقہ کی بے ادبی کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں، لیکن آخر
کب تک ہم مذمت کرتے رہیں گے؟ اور اگر ہم مطالبہ بھی کریں کہ ان کو کافر کردار تک پہنچایا جائے جنہوں نے یہ بیہودہ اور گستاخانہ جملے لکھے ہیں، تو پھر ہم کن کے پاس جائیں؟ کن کو ہم کہیں؟ ہمارے حکمران تو غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ اور ہمارا جو میڈیا ہے وہ ویسے ہی بکا ہوا ہے۔ اور آخری بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ جتنی آواز آپ بلند کر سکتے ہیں وہ آپ ضرور بلند کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کے اس پرفتن دور میں جو عورت، جو ہماری بہن بیٹی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کو اپنی آئیڈیل شخصیت بنا لے گی، میں دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتا ہوں کہ وہ کبھی بھی میرا جسم اور میری مرضی کہنے والیوں کی طرف نہیں جائے گی اور نہ ہی اس گروپ میں شامل ہوگی، بلکہ عزت کے ساتھ، پردے کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے گی۔ اللہ رب العزت مزید کرم فرمائے گا اور اس کی زندگی مزید بہتر سے بہترین ہوتی چلی جائے گی۔ اور جہاں جہاں آپ کا کنٹرول ہے وہاں وہاں کم از کم آپ نیکی کا حکم دینا شروع کریں۔ برائی ہوتے ہوئے اگر دیکھیں تو اس برائی کو آپ روکنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا دے گا۔